اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے میرے چینل پہ دانی اینڈ بانی۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بنا کسی اسکرپٹ یا بنا کسی لکھائی یا بنا کسی لکھے ہوئے کے ہم ویڈیو بناتے ہیں، تو آج کا ویڈیو بنانے بیٹھا ہوں میں، اور ٹائٹل مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، تو بات شروع کرتے ہیں کہ ہم جو آج بات کریں گے وہ بات کریں گے ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اگر ہم سے کسی کے لیے یا کسی سے ہمارے لیے کوئی دنیاوی طور پہ کوئی ایک غلط بات ہو جاتی ہے یا ہم کسی کو اپنی زندگی میں برا سمجھنے لگتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بغض اپنی زندگی میں پوری زندگی دبا کے رکھتے ہیں۔ تو آج ایک شروعات کرتے ہیں، آج ایک پہل کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہماری غلطی تھی یا اس کی غلطی تھی، ایک نئی شروعات کرتے ہیں آج کہ ہم آج سب سے پہلے معاف کرنے والے بنیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لڑائی ہونے کے بعد پہل کرتا ہے، شروعات کرتا ہے بولنے کے اندر۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنا یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بھی یہ نہیں تھی کہ آپ اپنے ذاتی طور پہ اپنی پرسنلی کسی سے ناراض رہتے تھے، آپ اللہ کے لیے راضی ہوتے تھے اور اللہ ہی کے لیے ناراض ہوتے تھے۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک زہر گھل رہا ہے نا، وہ زہر یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر بغض رکھنا شروع کر دیا ہے، اور اس بغض کا شکار ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو کرتے ہیں، اپنے سگوں کو کرتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے انا کا سوال بنا لیتے ہیں کہ بھئی میں پہلے کیوں بولوں یا میری کیا غلطی تھی۔ ہم صرف اسی بات کو تولتے رہتے ہیں کہ اس میں میری غلطی نہیں تھی، اس میں تو اس کی غلطی تھی، تو میں کیوں پہل کروں، اس کو پہل کرنی چاہیے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر دنیاوی طور پہ صلح کرنے میں تمہاری تھوڑی سی دنیا میں عزت بھی جاتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن میں تمہیں وہ عزت لوٹا کے واپس دے دوں گا۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی انا کے چکر میں اپنے رشتوں کو تباہ کر رکھا ہے، ہم نے اپنے سگے رشتوں کو تباہ کر رکھا ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کرنا سیکھیں، کیونکہ میرے مولا، میرا پروردگار، میرا اللہ بھی ہماری بہت ساری غلطیوں کو درگزر کرتا ہے۔ اگر وہ ہماری خطاؤں کو اس طریقے سے پکڑنے لگے جیسے کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کو پکڑتے ہیں، تو یقین مانیے گا ہمیں ایک سانس لینے کے بعد دوسری سانس لینے کی مہلت نہیں ملے گی۔ لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اور ان کو ان کی خطاؤں سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے، اور یہ بیماری ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آج ایک بھائی سے اگر ناراض ہو گیا ہے تو پوری زندگی اس سے بات نہیں کرے گا۔ ماں باپ بات نہیں کرتے ہیں، جو بہت بڑے رشتے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام کیا ہو رہا ہے، سارا کا سارا اپنے سگوں کے اندر ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنے دلوں کے اندر کیا بات بیٹھا لی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھ کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ بات ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، تو اس کے ذریعے کرا ہوا اچھا کام، اچھی نیت بھی ہم کو بری لگے گی۔ تو ہم کو سب سے پہلے اس چیز کو کرنا ہے۔ ہم نے عبادات کے اوپر بہت زور دے دیا، ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر دے دیا کہ ہمیں یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، ہمیں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے، فجر سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھنی چاہیے، لیکن ہم شاید یہ بات اپنی زندگی میں بھول گئے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اور یہ جو معاف کرنا اور یہ نہیں کرنا ہے نا، یہ ہم اپنے ہی لیے برا کرتے ہیں، یہ کسی کے لیے برا نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس انسان کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں اور وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے اچھائی کرنے والا ہو، چاہے وہ ہمارا خیر خواہ ہو، چاہے وہ ہمارے لیے بہت اچھی نیت رکھنے والا ہو۔ لیکن ہم نے اگر اس کو اپنے لیے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے تو اس کا ہر کرا ہوا کام کے اندر ہم نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں ملنے والی مکھی ہوتی ہے نا، کہ پورے گھر کی صفائی کو چھوڑ کے وہ صرف ایک گند کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے۔ جو مکھی ہوتی ہے گھروں کے اندر، وہ ایسی ہوتی ہے کہ ساری اچھا صاف چیزوں کو چھوڑ کے
وہ جہاں پر گند اسے مل جاتا ہے اس گند کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے۔ ایسے ہی ہم نے یہ اپنی حالت بنا لی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی بیماری ہے یا کوئی کمی ہے کسی چیز کے بارے میں ہم کو پتہ ہے، تو ہم اس کی ساری اچھائیوں کو چھوڑ کے اس ایک بات کو پکڑتے ہیں اور وہیں پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اس گندی مکھی کی طرح نہ بنائیں جو صفائی کو چھوڑ کے گند کو پسند کرتی ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو اس شہد کی مکھی کی طرح بنائیں جو پوری زندگی پوری دنیا کی غلاظت کو چھوڑ کے صرف پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے اور اس کے اندر سے پازیٹیوٹی لے کے آتی ہے، شہد لے کے آتی ہے۔ جب ہم لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھنا شروع کریں گے، جب ہم لوگوں کے اندر سے برائیوں کو اس کو اگنور کرنا شروع کریں گے، جب ہم ان کی صرف اچھائیوں کو دیکھیں گے، تو ہماری زندگی کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے۔ ہم نیگیٹو کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، کیونکہ ہم نے ہر دوسرے شخص کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر لیا ہے آج کے دور میں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے والے بنے، اور جو اس کا حق میرے اوپر ہے اس کو پورا طریقے سے چھوڑ دینے والے بنے، لیکن میرا جو حق دوسرے کے اوپر ہے وہ میں پورا دینے والا بنوں۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے لیے بغض ہٹا دیں گے، چاہے غلطی سامنے والے کی ہی تھی اور میں بالکل صحیح تھا، اور وہ صحیح ہونے کے بعد بھی غلط ہے، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں چھوٹا بن کے اس سے ملوں گا۔ اگر ہم سب اس بات کے اوپر ہی یقین کریں کہ میرے اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ دنیا میں صلح کرنے کے لیے، اگر رشتوں کو اگر رشتوں کو تجھے مطلب کرنے کے لیے، رشتے مضبوط کرنے کے لیے اگر تجھے تھوڑا سا جھکنا پڑا، تو جھک گیا اور تیری عزت میں تھوڑی سی کمی آئی دنیا میں، تو میں اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں قیامت کے دن تیری اس عزت کو کئی گنا بڑھا کے تجھ کو دوں گا۔ تو اس بات کا حساب اور کتاب لے کے نہ بیٹھیں کہ غلطی کس کی تھی، کیا غلط کیا تھا، کہ اپنے الفاظوں کو ان الفاظوں کو رٹ کے نہ بیٹھیں کہ اس نے مجھے فلاں ٹائم پہ یہ چیز کہہ دی تھی تو اب میں اس کے ساتھ یہ نہیں کروں گا۔ ہمیں صرف ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں سے لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں گے تو اپنی زندگی کو ایک نیا، بالکل نیا سمجھیں گے۔ آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت زندگی باہیں کھول کے کھڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر سے وہ نیگیٹیوٹی کا جو زہر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس نیگیٹیوٹی کے زہر کو ختم کیجئے اپنے اندر سے۔ یہ زہر انسان کو اندر ہی اندر کھاتا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا۔ پھر وہ ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، تیسرے کے بعد چوتھے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے اور ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھنا بند کریے، اور اپنی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئیے۔ یہ نیگیٹو باتوں کو چھوڑ دیجیے۔ اگر کسی نے مجھ سے کچھ غلط کہا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں اپنے دل سے۔ اس بات کی پہل کیجیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے سے کہیے کہ میں نے تجھے معاف کرا۔ تو جب ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں گے تو ہمیں بہت سکون کی نیند آئے گی، پھر ہمیں بہت راحت کی زندگی کے اندر نیند آئے گی، پھر ہمیں اپنے دشمنی کم نظر آئے گی نا۔ ابھی تو ہمیں ہر دوسرا شخص اپنا دشمن نظر آتا ہے، ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے۔ جب ہم اسے دل سے معاف کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ نہیں، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ ہمیں صحیح راہ دکھانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی بات ایسی کہی ہو جو اس ٹائم پر ہمیں بری لگی ہو، لیکن وہ میرے لیے آگے چل کے بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہو میرے بارے میں اس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ چیز میرے لیے اس ٹائم پہ اچھی نہ ہو۔ تو ہم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے۔ آج ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہ بات بتانی چھوڑ دی ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے سلام نہیں کرتا کسی کو، ہمارے بیٹے کسی کو سلام نہیں کرتا جب تک سامنے والا سلام نہ کرے۔ نہیں، ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم بڑے اپنے بچوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ تو ایسا ہی بن۔ نہیں، اللہ کے نبی ایسی امت لوگ کو لے کے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی اس امت کو جوڑنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہم بڑے ہو کر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی امت کو توڑ رہے ہیں۔ ہم بھائی کو بھائی کا دشمن بنا رہے ہیں، ایک کو دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال رہے ہیں کہ تو اس سے بہتر ہے، تو اس کے پاس کیوں جائے گا، تو اس سے بات کیوں کرے گا، تیری غلطی تھوڑی تھی، غلطی تو اس کی تھی۔ ہم ان کو ملاف کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم ان کو ملانے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تو کیوں جائے گا،
تو کیوں کرے گا؟ تو مسئلے بہت سارے ہیں. ہم نے عبادات کے اوپر دین کو لا کے ختم کر دیا ہے. وہ عبادات بھی پوری نہیں کرتے ہیں، لیکن عبادات کا کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے کہ ہم عبادات کی وجہ سے اچھے انسان بن سکتے ہیں. اگر انسان کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، اس کے اندر دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ ایک عابد ہو سکتا ہے، وہ ایک زاہد ہو سکتا ہے، وہ ایک مولانا ہو سکتا ہے، وہ ایک قاری ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ کچھ بھی بن جائے گا لیکن وہ ایک اچھا مسلمان نہیں بنے گا اگر میں دوسروں کو معاف کرنے والا نہیں بنوں گا. تو سب سے پہلے اپنے اندر اس بات کو پہچانیے کہ ہاں یہ میرے اندر کی غلطی ہے. میں نے پہچانی ہے اس بات کو، اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں. میرے اندر بھی ہے، یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اس سے میں بچا ہوا نہیں ہوں، میں بھی ہوں، لیکن میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، میں اپنے اللہ کو اپنے لیے راضی کرنے کے لیے میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں. تو جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اس بات کو آگے تک پہنچائیں اور اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ جب رات کو سویا کریں تو اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے صاف کر کے سویا کریں. بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. دل کے اندر بغض رکھ کر عبادت کری تو کیا کری؟ کچھ نہ کری، کچھ نہیں ملا. ہم نے اگر اپنے دل کے اندر ایک مسلمان بھائی کے لیے اپنے لیے بغض رکھا تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کرا، سوائے اس کے کہ ہم نے صرف جو اپنے عبادات تھیں ان کا ہم نے صرف ایک رسم تھی، وہ رسم ادائیگی پوری کر لی، لیکن اس سے جو حاصل ہونی تھی روحانیت، وہ روحانیت ہمیں حاصل نہیں ہوئی. کیونکہ روحانیت جب تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے. ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں اور ہم اس عبادات کے صرف رسم پوری کرتے ہیں، لیکن اس کی روحانیت سے جو ہم کو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ ہمارے جسم کو، ہماری روح کو اس سے نہیں پہنچتا. کیونکہ ہمارے جو دل ہیں وہ بہت زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دشمن بن چکے ہیں. تو اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے. آج سو رہے ہیں، صبح مر جائیں گے. کسی کو نہیں پتا کہ کون صبح کا سورج دیکھے گا، کون صبح کا سورج نہیں دیکھے گا. بہت چھوٹی سی مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم ایک دوسرے سے جلیں گے، حسد کریں گے، ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے تو پھر ہماری عبادات بھی گئیں، ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی گئی. دنیا میں بھی ہم پریشان حال رہیں گے اور آخرت میں تو پھر معاملہ ہے ہی الگ. وہاں پہ تو نہ ماں بیٹے کی ہے، نہ بیٹا باپ ہے، کہ کوئی کسی کا نہیں ہے. وہاں پہ ایک ایک نیکی کے لیے انسان بھاگ رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، اور کوئی کسی کس کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا. تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اگر آپ کی دنیاوی طور پہ تھوڑی سی عزت چلی جاتی ہے تو اللہ کے واسطے اپنی اس دنیاوی عزت کو تھوڑا سا گوا دیجئے اور اللہ کی نظر میں بڑے ہو جائیے. کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا ہونا سب سے بڑا ہونا ہے. اور اس دنیا میں کتنے بھی بڑے مرتبے پہ چلے جائے انسان، لیکن لاسٹ میں جانا تو اس کو قبر میں ہی ہے. اور جب قبر میں انسان جاتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے، صرف اپنے اعمالوں کے ساتھ جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی اس کے بڑائی، کوئی اس کا ٹائٹل نہیں جاتا کہ اس نے کبھی زندگی میں کسی سے معافی نہیں مانگی یا کبھی کسی سے یہ نہیں ملا. یہ ان ٹائٹلز کے ساتھ نہیں جاتا. جب قبر کے اندر انسان جاتا ہے تو ایک میت کے طور پہ جاتا ہے، اور میت کے پاس اس کے اعمال کے سوائے کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا. صرف ایک ٹائٹل جو ہے وہ اس کا باقی رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے میت. تو اس دنیا کے اندر جتنے سانسیں ہم کو ملی ہیں ان سانسوں کو بہت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گزاریں. یہ ٹینشن اپنی زندگی سے ختم کر دیں کہ وہ میرا دشمن، وہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے. نقصان اور فائدہ پہنچانے والی ذات واحد صرف ایک اللہ کی ہے. کسی کے کتنے نقصان پہنچانے سے مجھے نقصان نہیں ہو سکتا. پوری دنیا مل کے چاہے مجھے فائدہ پہنچا دے تو مجھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن میں اپنے دل کے اندر اگر کسی کے لیے برائی رکھتا ہوں تو یہ میں اپنے حق میں برا کرتا ہوں، اور میں اپنے حق میں یہ برا کرتا ہوں کہ میں اپنی آخرت کو بگاڑتا ہوں. قتل سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرے. غیبت کرنا قتل سے اور ریپ سے بھی بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قتل کا اور جو اور دوسرے گناہ ہیں ان کا جو گناہ ہے وہ اللہ دینے والا ہے. صحیح ہے. لیکن اگر میں نے کسی انسان کی برائی کری اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اور میں نے اس سے اس کی معافی نہیں مانگی تو میرا اور اس کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. اللہ اس کے بیچ میں نہیں آئے گا.
باقی ہر گناہ کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن غیبت کا فیصلہ میں نے جس کے بارے میں برا کہا، تو اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ غیبت وہ چیز ہوتی ہے جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بات کہی، اور اس کو اگر تم سامنے کہتے تو وہ ناگوار گزرتی۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر وہ چیز اس شخص کے اندر موجود ہو جو ہم اس کے پیچھے کسی اور سے بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ وہی تو غیبت ہے، کہ وہ چیز اس میں موجود ہو اور تم اس ایپ کو اس دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہو، وہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو، تو پھر وہ بہتان ہوتا ہے، پھر اس کا گناہ تو الگ ہے، وہ اس سے بھی اوپر درجے کا ہے۔ تو بھائی، میں نے اگر کسی کے بارے میں کوئی غیبت کری ہو اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہو، تو میں بڑے ہاتھ جوڑ کے بھائی آپ لوگوں سے سب سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کریں اور اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، اور اپنی زندگیوں کے اندر خوشحالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ صرف اس کا فیصلہ صرف ہماری سوچ کے اوپر ہے۔ ہماری سوچ، اگر پوری دنیا ہماری ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں تو پھر پوری دنیا ہماری بن جائے گی، اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ پوری دنیا ہماری دشمن ہے تو یہ پوری دنیا ہماری دشمن بن جائے گی۔ یہ سب کچھ جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ ہماری سوچ کے اوپر کرتا ہے۔ اگر میں نے کسی بھائی کی اپنی کوئی غیبت کری ہو تو بھائی میں بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، صحیح ہے؟ اور اپنے دلوں کو بھی میرے لیے صاف کر دیجئے، اور میں نے آج اس وقت اپنے دل کو سب کے لیے صاف کر دیا، چاہے اس کے اندر غلطی میری تھی، چاہے اس میں غلطی سامنے والے کی تھی، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سب لوگوں سے کو معاف کرا جن سے میرا واسطہ پڑا تھا، جن سے میرا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کام تھا، چاہے وہ میرا کاروبار کے حصے ہو، چاہے وہ میرے رشتہ داری کے طور پہ ہو، چاہے وہ میرے دوستوں میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے میرا جن سے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی پالا پڑا تھا، کام ہوا تھا، میں نے ان سب سے اپنے دلوں کو صاف کرا۔ اور آپ سب لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہی ہو تو آپ سبھی لوگوں سے میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ اپنے دل کو ایک بار صاف کر کے اور پھر ایک رات سو کے دیکھیے، وہ رات اور جس رات میں آپ نے توبہ نہیں کری، لوگوں کو معاف نہیں کرا، اس رات کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ لوگوں کو معاف کرنے والی صفت کیا ہوتی ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ کیوں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ جب خود معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ ہم اللہ کے کام میں تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم دعا مانگیں اور وہ ہماری قبول ہو جائے، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرو تو پھر ہم اس کے اوپر نہیں لاتے، ہم اس کے اندر اپنی انا کا مسئلہ لے کے آتے ہیں کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ ہو جاؤ چھوٹے، تھوڑے سے چھوٹے ہو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دنیا فانی ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں بڑا بن کر کون رہا ہے اور کون قیامت تک رہے گا؟ اگر اس دنیا کے اندر اللہ راضی ہو جاتا ہے اور تمہاری پوری دنیا تم سے چھن جاتی ہے تو بہت سستا سودا ہے، کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور صرف اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے تو بہت ہی سستا سودا ہے، کیونکہ دنیا ایک پانی کا بلبلا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے آخرت کے سامنے۔ آخرت کے سامنے یہ صرف ایک پانی کا بلبلا ہے جس کا پتہ بھی نہیں کہ یہ پانی کا بلبلا کب پھوٹے اور ختم ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کے طور پہ دیکھنا ہے، ہمیں اس دنیا کے طور پہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد اپنی آخرت کو بنانا ہے، لیکن ہم نے اپنے مقصد آخرت کو چھوڑ کے اس دنیا کو بنانا شروع کر دیا۔ کبھی کسی پیسنجر کو دیکھا ہے کہ وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر بیٹھ کے اور اپنی زندگی کی پلاننگ کرنا شروع کر دے کہ میں اس ریلوے اسٹیشن یہ بہت مجھے اچھا لگا اور میں یہاں پہ اپنا گھر بناؤں گا اور گھر سے آگے میں اپنا گارڈن بناؤں گا اور جب میرے بچے ہو جائیں گے تو میں اس والے اسکول میں ان کو پڑھاؤں گا؟ نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ کتنا بھی اچھی جگہ ہے، یہ کتنی بھی اچھی جگہ ہے، بٹ یہ میرے لیے ایک ریلوے اسٹیشن ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری رکنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے آگے جانا ہے اور یہ میری منزل، مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، میری جو مقصد ہے وہ میری منزل ہے۔ میں راستے کے اوپر اپنی زندگی بسانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو اس راستے سے گزر جانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزر جانے والی زندگی بنائی
تو ہی ہم اس دنیا کو پھر اگنور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو اپنا پرماننٹ ریسیڈنس بنا لیا، ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے، تو پھر ہم اس دنیا کے اندر پھنس کے رہ جائیں گے اور اسی کو عالیشان بنانے میں لگے رہ جائیں گے۔ تو اس دنیا کو ہم عالیشان بنانے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد زندگی یہ ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی، جو ایک لامحدود زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جس کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور ایک بہت اچھا شعر ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ہر چیز انسان کو سامنے ظاہر ہو جائے گی، جب اس کے اوپر سے غیب کے پردے ہٹیں گے تو پھر بڑا پچھتائے گا، بڑا روئے گا، بڑا چلائے گا کہ ہائے بڑے خسارے میں رہ گیا، بڑا بھاری سودا کر لیا میں دنیا کی رنگینیوں میں پڑ گیا، میں انا کے چکر میں پڑ گیا، میں عزت کے فیصلوں میں پڑ گیا، میں جھکنا نہیں چاہتا، میں اس میں پڑ گیا، میں فلاں صاحب ہوں، میں کسی کے سامنے نہیں جھکا، میں اس چکر میں پڑ گیا اور آج میں ہمیشہ ہمیشہ کا میں نقصان میں آ گیا۔ تو بھائی دیکھو، اللہ کو تو معاف کرنے والے لوگ پسند ہیں، معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں، اللہ کو اللہ ماننے والے لوگ پسند ہیں، اپنے آپ کو بڑا ماننے والے نہیں۔ اللہ کہتا ہے العظمۃ للہ، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ میں اس نطفے سے بنا ہوا ہوں کہ جو کپڑے پہ لگ جائے تو انسان کی نماز قبول نہ ہو، اور اس کے اوپر مجھے اس بات کا غرور کہ میں وہ نہیں، میں کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو مٹی بناؤ، اپنے آپ کو مٹی بناؤ۔ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں بات، یہ آپ سب لوگوں کے لیے تو ہے ہی، میرے اپنے لیے ہیں۔ اپنے آپ کو مٹی بناؤ، مٹی سے کچھ بھی کہتے رہو، مٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھائی کرو تو وہ عرش معلیٰ پہ نہیں چڑھ جائے گا، اور اسے برائی کرو تو وہ آگ ببول نہیں ہو جائے گا، کیونکہ وہ مٹی ہے۔ اپنے آپ کو مٹی بناؤ۔ جب اپنے آپ کو مٹی بناؤ گے تو اللہ پھر تمہیں ہیرا بنا کر اس دنیا میں چمکا دے گا۔ لیکن جب انسان اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنے لگے، جب انسان اپنے منہ سے اپنی بڑائیاں کرنے لگے، تو اللہ کہتا ہے کہ تو ہے، تیری یہ اوقات یہ ہے جو تو اپنے منہ سے بول رہا ہے؟ ارے تو وہ اس نطفے کا بنا ہوا ہے جو کپڑوں پہ لگ جائے تو دھونے کی نوبت آ جائے۔ ہر انسان کو اللہ نے اسی نطفے سے بنایا۔ میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ اللہ کو پیدائش کرنے کے لیے یہی طریقہ کیوں سمجھ میں آیا کہ اللہ نے نطفے سے انسان کو بنایا۔ اللہ خون سے بھی بنا سکتا تھا، اللہ تھوک سے بھی بنا سکتا تھا، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا۔ تو پھر جب میں بہت دیر تک اس بات کو سوچتا رہا تو میں نے یہ سمجھا کہ جب انسان کو تکبر محسوس ہونے لگے نا، تو انسان کو اپنی پیدائش یاد کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ نے تجھے اس چیز سے بنایا ہے جس چیز کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو انسان کو خون سے بنا سکتا تھا، تو ہوا سے بنا سکتا تھا، تو اور کسی چیز سے بنا سکتا تھا، لیکن تو نے اتنی گندی، دنیاوی طور پہ اتنی گندی چیز سے بنایا، جس کے بارے میں تو نے کہہ دیا کہ اگر جو لگ جائے تو اس پر نماز نہیں ہوگی اور غسل کرنا پڑے گا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ انسان کی اوقات انسان کو یاد دلانے کے لیے، ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اس نے بتایا کہ نہیں، تیری اوقات وہ نہیں ہے جو تو سوچ رہا ہے، میں کچھ نہیں۔ تو وہ ہے جس کی کوئی بسادی نہیں ہے، تو وہ ہے کہ تو بالکل ذلیل اور ایک خراب چیز ہے۔ تو جب انسان کو اپنی ذات کے اوپر تکبر ہونا شروع ہونا، تو وہ اپنی پیدائش کو یاد کر لے ایک بار، اور جب وہ اپنی پیدائش کو یاد کر لے گا نا تو پھر وہ مٹی ہو جائے گا، اور جب وہ مٹی ہو جائے گا نا تو پھر اس کے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی بغض، کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا نہیں رہ جائے گا۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے مولانا صاحب جو ہمارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا لیجئے، کیونکہ کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے تو نماز پوری نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ تم سب برابر ہو میری نظر میں۔ تم اگر کندھے سے کندھا بھی نہیں ملاؤ گے تو نماز پوری نہیں ہوگی۔ جو مسجد میں پہلے داخل ہو گیا پہلی صف میں، اس کا اختیار ہے، اس کو ہی بیٹھنا ہے پہلی صف کے اندر، دوسرا کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اللہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر، تمہاری ذات کو دیکھ کر، تمہارے حسب کو، تو تمہارے نسب کو دیکھ کر تم کو نہیں پہچانتا، اللہ تمہارے تقوی سے تم کو پہچانتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، تم اللہ سے محبت کتنی کرتے ہو، اللہ اس طریقے سے تم کو پہچانتا ہے۔ اور ہم نے بڑائی کے الگ الگ بنا رکھے ہیں، ہم نے بہت سارے کرائٹیریاز بنا رکھے ہیں کہ میں اونچی نسب کا، میں نیچی نسب کا، یہ ایسا وہ ویسا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان سب چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مجھے جس چیز سے مطلب ہے وہ تمہارا تقوی ہے، کہ کس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ ویڈیو لمبا ہو گیا،
لیکن میں کوئی اسکرپٹ پڑھ کے آپ کو نہیں سناتا. یہ ساری سب وہ باتیں ہیں جو میرا دل آپ لوگوں سے بات کرنے کو کہتا ہے تو میں آپ سے کرتا ہوں. اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اس میں غلط بات بھی ہوگی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میرا اللہ میری نیت کو جانتا ہے کہ میں کس نیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو میرا اللہ مجھے بخشے گا انشاءاللہ. میں کوئی عالم یا کوئی فاضل نہیں، میں ایک جاہل انسان ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. اور آپ سب لوگ بھی عالم اور فاضل ہیں، تو ہم صرف مذاکرہ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اپنے خیالوں کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کر رہے ہیں. ہم کسی کو سمجھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے بات نہیں کر رہے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں. عزت جاتی ہے تو جانے دیں. شیطان آئے گا، شیطان بھڑکائے گا، شیطان بہت روکے گا، شیطان کہے گا کہ تیری تو عزت چلی جائے گی، تیری تو غلطی ہی نہیں تھی. آپ کو سب سے پہلی چیز کیا بتائے گا؟ تیری تو غلطی ہی نہیں تھی بیٹا، تو کیوں جا رہا ہے، تو رک. وہ آئے گا، غلطی اس کی تھی. ارے غلطی گئی بھاڑ میں. اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں ایسی عزت کو 1 کروڑ بار روندنے کو تیار ہوں اپنے پیر سے. جب انسان شیطان کے منہ پہ الٹے ہاتھ کا ایک ریپٹ مار کے اسے دور کھڑا کرے گا تو شیطان بھی پھر پیچھے کھڑا ہوگا. ورنہ شیطان ہمیشہ آپ کو یہی سمجھانے آئے گا کہ بھائی تیری غلطی تو تھی ہی نہیں، تو نے تو کچھ کہا ہی نہیں، غلطی تو ادھر سے ہوئی تھی ساری، ادھر کی چھوڑیے. اگر اسی حال میں موت آ گئی جس حال میں ہم ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں لے کے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت لے کے اگر اس دنیا کے اندر سے چلے گئے تو یقین مانیے گا ہماری عبادات ہمارے منہ پہ کھینچ کے مار دی جائیں گی. جن عبادات کی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی نہیں ہیں. اللہ کے اوپر، اللہ کے لیے عبادات ہے نا، اللہ کی مرضی، اللہ معاف چاہے انہیں قبول کرے، چاہے کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں بھیج دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن میرے معاملات اگر کسی کے ساتھ برے ہیں تو ان معاملات کا فیصلہ اسی سے ہوگا جس سے میرے معاملات ہیں. تو بھائی اللہ کو بڑا مانیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو راضی کرنے والے بن جائیے. عزت جاتی ہے، تھوڑی سی جانے دیجیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. عزت کا چلا جانا اور جنت کا مل جانا کو کمپیئر کریں گے نا تو ریگستان اور ایک ذرے کا بھی وہ نہیں ہے کہ مقابلہ نہیں ہے. اگر آپ کی اس دنیا میں عزت چلی گئی اور اس عزت کے جانے سے آپ کو اگر جنت مل گئی تو ریگستان میں جتنے ذرات ہیں، سہارا ڈیزرٹ سب سے بڑی ڈیزرٹ اور اس کا ایک ذرہ، ان دونوں کو کمپیئر کریں گے نا تو وہ کمپیریزن بھی نہیں ہوگا اس دنیا کا اور جنت کا. تو اپنی آخرت کو بنائیے، دنیا کا پیچھا چھوڑ دیجیے. اس دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے یہ آپ کو اپنے پیچھے بھگائے گی، اتنا بھگائے گی کہ آپ سب کچھ بھول جائیں گے. اور جب اس دنیا کو اگنور کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھاگیں گے تو دنیا اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں لا کے ذلیل کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کسی کی دنیا خراب نہیں کرتا. جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ ان کی دنیا خراب نہیں کرتا. اللہ ذلیل کر کے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے، لیکن ان کی دلوں کے اندر سے اس دنیا کی عظمت کو ختم کر دیتا ہے. جب انسان کے دل سے عظمت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر دنیا کیا، پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے اس کو فرق نہیں پڑتا. حضرت عمر، اللہ نے پوری دنیا ذلیل کر کے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی، لیکن ان کے دل میں اس دنیا کے لیے عظمت ہی نہیں تھی. پیوند والے کپڑے پہنتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. کہتے تھے مجھے کیا چاہیے، مجھے جو چاہیے وہ میرے رب کے پاس ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ بیکار کی چیز ہے. کیا چیز نہیں تھی آپ کے پاس؟ آج تک اتنی بڑی بادشاہت کسی کے پاس آئی ہے جتنی بڑی حضرت عمر کے پاس تھی؟ نہیں. لیکن انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا اس دنیا کو ترجیح دے دی. نہیں، یہ دنیا بیکار کی چیز ہے، مجھے نہیں چاہیے. اور ہم نے پوری دنیا، پورا اپنا دین، اپنا ایمان، سب کچھ اس دنیا کے اوپر نچھاور کر دیا ہے جو دنیا کسی کی ہے ہی نہیں. یہ تو وہ بڑھیا ہے جو میک اپ کر کے نوجوان آدمیوں کو رجھاتی ہے اپنی طرف، جو ایک بڑھیا عورت ہے 70-80 سال کی عورت جس نے میک اپ کر کے جوانی اختیار کر رکھی ہے ایک آرٹیفیشل، وہ اپنی طرف بلاتی ہے ہم کو. جب انسان اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، جب اس کو حاصل کرتا ہے، تو جب اس کے اوپر سے میک اپ ہٹتا ہے تو وہ اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے کہ انسان اسے چھوڑ کے بھاگتا ہے، لیکن وہ پھر چھوڑ کے بھاگنے نہیں دیتی ہے.
پھر وہ جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے اس کو۔ تو یہ دنیا کی مثال وہی ہے کہ یہ ایک بڑھیا عورت ہے جس نے میک اپ کر رکھا ہے 80 سال کی، اور نوجوانوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، رجھاتی ہے کہ آؤ میری طرف، اور جب میں اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر یہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ تو بھائی کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے والے اور اپنے حقوق کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ میرے حقوق جس جس کے اوپر ہیں میں ان سب کو پورا کرنے والا، اور جن لوگوں کے میرے اوپر ہیں میں اس کو معاف کرنے والا بن جاؤں، کیونکہ میرے سے میرا سوال کیا جائے گا اور اس سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اس کا یہاں پر یہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا حقوق پورا نہیں کرا تو میں نے اس کا نہیں کرا، اگر اس نے نہیں کرا میرا حقوق پورا تو اللہ اس سے پوچھے گا، لیکن میں نے اگر اس کا نہیں پورا کرا تو اللہ اس سے میرا سوال پوچھے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے ایک دوسرے کا دوست بنائیں، ایک دوسرے کا رفیق بنائیں، ایک دوسرے کا چاہنے والا بنائیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائیں، ایک دوسرے کی مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائیں، اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو، اس پوری امت ایک دوسرے بھائی ہے، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی کے لیے غیر نہیں ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں اور میرے بھی سمجھ میں آ جائیں، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی موضوع کے ساتھ، اور پھر ہوگی بات، مذاکرہ ہوگا۔ اپنے بھائی دانش کو دیجیے اس ٹائم پہ اجازت، اور میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، پورا دیکھیے گا اور آگے تک لوگوں کو پہنچائیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر بہت جلد ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات، جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔